بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور ایک عجیب سوال کیا۔ کہنے لگا، آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو جنت کا امیدوار نہ ہو اور دوزخ سے نہ ڈرتا ہو اور نہ پروردگار سے ڈرتا ہو، مردار کھاتا ہے اور بغیر رکوع و سجود کے نماز پڑھتا ہے اور بن دی کے بات پر گواہی دیتا ہے، سچی بات کو ناپسند کرتا ہے اور فتنہ کو دوست رکھتا ہے، رحمت سے بھاگتا ہے اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس شخص سے کہا کہ کیا تجھے اس شخص کا علم ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، مگر میں نے اس سے زیادہ برا کسی کو نہ دیکھا، اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا شخص بہت ہی برا ہے، یہ صفت تو کافر کی ہے۔ تو یہ جواب سن کر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسکرائے اور فرمایا، وہ شخص خدا تعالیٰ کا سچا دوست ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اگر اس کا جواب بتا دوں تو میری بدگوئی سے باز رہے گا اور جو چیز تجھے نقصان پہنچائے گی اس سے بچے گا۔ اس نے ہاں میں جواب دیا تو آپ رحمہ اللہ یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ شخص جنت کی امید نہیں رکھتا بلکہ رب جنت کی امید رکھتا ہے، اور جہنم سے نہیں ڈرتا بلکہ جہنم کے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ اپنی بادشاہت میں کسی پر ظلم کرے، اور مردہ مچھلی کھاتا ہے، اور جنازے کی نماز پڑھتا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بیچتا ہے اور اس میں رکوع اور سجدہ نہیں کرتا، بندے کی بات پر گواہی دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور موت کو ناپسند کرتا ہے جو برحق ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرے، اور مال و اولاد فتنہ ہے جس کو دوست رکھتا ہے، رحمت کی بارش ہے اور اس سے وہ بھاگتا ہے۔ یہود کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، لیست النصارى علی شیء، عیسائی بالکل گمراہی پر ہے، اور نصارہ کی اس قول کی تصدیق کرتا ہے کہ لیست الیہود علی شیء، یہود بالکل گمراہی پر ہے۔ جب اس شخص نے یہ پرمغز اور مسکت جواب سنا تو کھڑا ہوا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سر مبارک کا بوسہ دیا اور کہا، میں قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہے۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ ایک شخص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دکان پر آیا، چونکہ آپ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں تو اس نے کپڑا کا خریدنا چاہا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ملازم سے کہا کہ کپڑا نکال کر دکھاؤ۔ اس نے تان نکالا اور اس پر ہاتھ رکھ کر صلی اللہ علی محمد کہا۔ یہ سن کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سخت برہم ہو گئے اور ملازم سے کہا کہ تم میرے کپڑے کی تعریف درود سے کرتے ہو، اس جرم کے پاداش میں آج خرید و فروخت بند رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں بچوں نے دیکھ کر شور مچانا شروع کیا کہ یہی وہ ابو حنیفہ ہے جو رات کو نہیں سوتے۔ امام صاحب نے کہا کہ اے ابو یوسف، دیکھ رہے ہو یہ بچے کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ رات کو نہیں سوؤں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنی اس نظر کو پورا کیا اور اپنے اوقات کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف فرما لیا۔ عبد المجید بن ابو الرواد کہتے ہیں کہ میں نے ایام حج میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ طواف، نماز اور فتویٰ میں مشغول کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ تمام رات تمام دن عبادت میں رہ کر تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ میں مسلسل 10 دن تک دیکھتا رہا کہ وہ طواف، نماز اور تعلیم میں مصروف رہ کر نہ رات کو سوئے اور نہ دن میں 1 گھنٹہ آرام کیا۔ عبداللہ بن لبید اخنسی بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن کی تلاوت میں خود کو مصروف کر لیتے، اور آخر عشرہ میں تو ان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ امیر کوفہ یزید بن عمر بن حبیرہ فزاری نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے عہدے قضا تجویز کیا، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اس پر ابن حبیرہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو 110 کوڑوں کی سزا دی۔
آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس سزا سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنے کہ اس حادثہ پر والدہ کی رنج و غم سے ہوئی، کیونکہ اس واقعہ کے بعد دل برداشتہ ہو کر میری والدہ نے کہا تھا، نعمان جس علم کی وجہ سے تم کو یہ دن دیکھنا پڑا اس سے ترک تعلق کر لو۔ میں نے کہا اگر میں اس علم سے دنیا حاصل کرنا چاہتا تو بہت زیادہ حاصل کر لیتا، میں نے یہ علم صرف اللہ کی رضا جوئی اور اپنی نجات کے لیے حاصل کیا ہے، اب اس کے نتیجے میں دنیا میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بزرگ آئے جن کی انہوں نے نہایت تعظیم کی اور اپنے برابر بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا، جانتے ہو یہ کون شخص تھا؟ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے جو اس ستون کو اگر سونے کا ثابت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ذرا دیر کے بعد ایک اور بزرگ آئے، امام مالک رحمہ اللہ نے ان کی بھی تعظیم کی لیکن اس قدر نہ کی جتنی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تھی، تو وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کہا کہ یہ سفیان ثوری تھے۔ عبدالرزاق صنعانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ بردبار شخص نہیں دیکھا، ہم لوگ ان کے ساتھ مسجد خیط میں تھے۔ بصرہ کے ایک حاجی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مسئلہ دریافت کیا، آپ نے اس مسئلہ کا جواب دیا تو اس نے کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ اس مسئلہ میں یوں کہتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے اس مسئلہ میں غلطی ہو گئی ہوئی۔ یہ سن کر ایک دوسرا شخص جو وہاں موجود تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بدترین گالیاں دینے لگا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ حسن بصری نے غلطی کی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ اس شخص کو مارنے کے لیے دوڑے، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سب کو خاموش کروایا، پھر کہا کہ ہاں اس مسئلہ میں حسن بصری رحمہ اللہ نے غلطی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح روایت کی ہے جو میرے قول کے مطابق ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کی جامع مسجد میں درس دے رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کے گوشہ میں کھڑا ہوا امام صاحب کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ آپ سب کچھ سنتے رہے اور پڑھاتے رہے، شاگردوں کو بھی بات کرنے سے منع کر دیا۔ فارغ ہو کر باہر نکلے تو وہ شخص بھی پیچھے پیچھے چلا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے دروازے پر پہنچے تو اس سے کہا کہ یہ میرا مکان ہے، اگر تمہاری بات پوری نہ ہوئی ہو تو آ کر پوری کر لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ امام اعمش امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی استاذ ہیں۔ ایک مرتبہ امام صاحب رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کئی علمی سوالات کیے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کے جوابات دیے۔ ہر سوال کے جواب پر امام اعمش رحمہ اللہ کہتے تھے کہ تم یہ جواب کس دلیل سے دے رہے ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ آپ ہی سے روایت کردہ احادیث سے جواب دے رہا ہوں۔ آخر میں امام اعمش رحمہ اللہ نے کہا، یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہاء آپ لوگ طبیب ہیں اور ہم دوا فروش ہیں۔